اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دینا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی اللہ نے دی ہے، اب اس کو کٹانا، یہ بدل دینا ہے، یہ بدل دینا ہے۔ اور پھر سنیے، دھیان سے سنیے، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے جو داڑھی پر رسالہ لکھا ہے، توجہ کریں، جو داڑھی منڈاتے ہیں گویا وہ اپنے چہروں کا مسئلہ کرتے ہیں، مسئلہ کرتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ فرمایا اگر کافر کو قتل بھی کر دو، کسی جنگ میں اگر کافر کو قتل بھی کر دو تو جائز نہیں کہ تم کافر کے چہرے کا مسئلہ کرو، کافر کے چہرے کا مسئلہ بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا اگر کتا مر جائے تو کتے کا مسئلہ کرنا بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں، جب کتے کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا مسئلہ کر رہے ہو، اپنے چہروں سے داڑھی نکال کر اپنے چہروں کو بگاڑ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ اور اس پر کوئی فکر نہیں۔ داڑھی مڈانا کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنے گناہ ہیں۔ دیکھیے، جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے، دھیان دیں، اس کی طرف توجہ کریں آپ، جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کیوں؟ جب تک جھوٹ بولے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے زبان روک لی، اب قلم بھی فرشتے کا رک گیا۔ چوری کرنے والا جب سو جاتا ہے یا چوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب چوری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ جب تک چوری کرے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا۔ چوری کرنا بند کر دی، فرشتے کا قلم رک گیا۔ زنا کرنے والا جب تک زنا کرتا ہے اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ زنا سے فارغ ہو گیا، زانی لکھ دیا گیا، لیکن زنا لکھنے کا گناہ بند کر دیا گیا۔ لیکن داڑھی منڈانے والا اگر سوتا رہے تو بھی گناہ لکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ جب تک داڑھی منڈی ہوئی رہے گی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، آخر اس نازک سے وجود پر، اس ننھے سے وجود پر جو مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں کر سکتا، جو کتے کے بھونکنے کو کس سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر اچانک لوہا لوہے سے ٹکرا جائے تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ہم بچک جاتے ہیں، ہم بچک جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ پٹاخہ زور سے اچانک پھوٹ جائے تو ہم بچک جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتنے کمزور ہیں ہم، کتنے کمزور ہیں ہم، کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں کہ ہم مکھی اگر بدن پہ چلے تو ہماری نیند کھل جاتی، مچھر کاٹے تو بے چین ہو جاتے ہیں، چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ اتنے گناہوں کا وبال اپنے سر پہ کیا کیسے لے جاؤ گے؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اس پر بات تو یہ ہے، میرے کریم آقا فرماتے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ آقا فرماتے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں۔ یہ تو میں حضور کا قول نقل کر رہا ہوں، ورنہ میری اوقات کیا، میں محمد کو استغفر اللہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ آقا میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا کہ میں اس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سنیو، عشق کے دعوے کرنے والوں، لمبے لمبے چوڑے چوڑے نعرے لگانے والوں، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، سوچو تو صحیح، حضور کی محبت میں داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے؟ بہانے کرتے ہو، ابھی شادی ہونا باقی ہے، میں دیہاتوں میں جاتا ہوں کاروبار کے لیے، اس کی بستی میں رہتا ہوں، اس کی بستی میں رہتا ہوں۔ سنو، اگر اللہ